ہاں تو عبداللہ میاں، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ سعدیہ کے آنے سے زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی تو آئی، لیکن ایک اور عجیب بات بھی میں نے محسوس کی۔ جس سعدیہ کو میں اس کی شادی سے پہلے جانتا تھا اور جس کی محبت میری زندگی کا پہلا عشق اور پہلا جنون تھا، جس کے لیے کبھی میں ماہی بے آب کی طرح تڑپا کرتا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں کڑی دھوپ میں، برستی بارشوں میں، صبح و شام اس کی کلاس اور گھر کے چکر لگایا کرتا تھا، جس کے منہ سے باتیں نہیں موتی جھڑتے تھے اور جس کے چند بول سننے کے لیے میری سماعتیں ترستی تھیں، آج بھی اس کی دلکشی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اب وہ گھنٹوں بولتی رہتی تھی، تب بھی میرے اندر وہ حلاوت نہیں گھول پاتی تھی جو پہلے صرف اس کے منہ سے اصغر کا لفظ سنتے ہی میری سماعت سے میرے روح کے آخری ریشے تک گھل جاتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اپنے گزشتہ شوہر اور اس کی بری عادتوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے کتنا ستاتا تھا، وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی، اس نے اپنے شوہر کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، لیکن وہ کس قدر بے وفا نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے اس کی ساری خوبصورت باتیں کہاں کھو گئی تھیں۔ وہ میر کی ربائی اور خیام کی غزل، وہ تصور جانا کی باتیں، وہ گھرتی پھوار اور وہ رمجھم جیسی بوندوں والی باتیں، جانے یہ عورتوں کو گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ کیسی کیسی نفسیاتی الجھنیں گھیر لیتی تھیں کہ ان کے اندر صرف ایک عورت ہی باقی رہ جاتی تھی۔ مجبور محبوبہ نہ جانے کہاں کھو جاتی ہے۔ سعدیہ کے اندر سے بھی میری وہ دلبر، وہ لیلا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اور صرف سعدیہ کا جسم ہی باقی چھوڑ گئی تھی۔ تب مجھے ایک اور بھی عجیب سا ادراک ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری محبت کے تقاضے بھی بدلتے جاتے ہیں، اور یہ کہ انسان کی ایک بار اپنی جس چاہت کو برسوں پہلے کھو چکا ہو، اگر قدرت خوش نصیبی سے اسے زندگی میں دوبارہ کبھی پانے کا موقع فراہم بھی کرے تو عقل مند وہی ہے جو اس محبت کو بس دوری سے ہی سلام کر کے آگے بڑھ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حال میں اپنی محبت پانے کے چکر میں اپنی ماضی کی چاہت، اپنا جنون بھی گوا دے، وہ ایک احساس بھی کھو دے جس کے بھروسے اور جس کے سہارے وہ آج تک جیتا آیا ہو۔ میرے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ماجرا چل رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچنے لگتا کہ اگر سعدیہ اس وقت مجھے مل گئی ہوتی تو شاید آج 25 سال بعد وہ ایسی ہی ہوتی، لیکن تب شاید میں اس کے ساتھ زندگی اور وقت گزارنے کی وجہ سے اس کی ان جان لیوا تبدیلیوں کو محسوس نہ کر پاتا جو اس لمبی جدائی کی وجہ سے میں اب محسوس کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے خود میرے اندر بھی کئی ایسی تبدیلیاں آ گئی ہوں جیسی میں سعدیہ کے اندر محسوس کر رہا تھا، گویا محبت وہی اچھی جو وقت پر حاصل ہو جائے۔ شاید محبت کے معاملے میں دیر آئے درست آئے والا مقولہ درست نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ آخری محبت وہی رہتی ہے جو لا حاصل ہو، جو حاصل ہو جائے وہ محبت تو ہو سکتی ہے، آخری محبت نہیں۔ میرے اندر سے رفتہ رفتہ وہ جنون، وہ تڑپ اور کسک ختم ہوتی جا رہی تھی جو کسی بھی محبت نامی جذبے کا حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا وہ سبھی جوڑے جنہیں اپنی محبت مل جاتی ہے وہ بھی اسی تجربے سے گزرتے ہوں گے جس سے میں ان دنوں گزر رہا تھا؟ کیا محبت دھیرے دھیرے یوں چٹک کر ٹوٹ بھی جاتی ہے جیسے خشک اور کمزور شاخیں؟ لیکن وہ میری محبت کو یوں چٹکتے اور تڑکتے ہوئے دیکھ کر خوب کہکہ لگاتا اور مجھے تانے دیتا کہ کیوں میں نہ کہتا تھا کہ تم انسان کہیں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، نہ تمہارے جذبے لافانی ہیں اور نہ تمہارا پیار، نہ تمہاری محبت سچی ہے اور نہ تم لوگوں کو آج تک نفرت کرنے کا صحیح ڈھنگ آیا۔ تم انسان صرف اور صرف جذباتی پتلے ہو
बस जिस तरफ की हवा देखी उसी तरफ के हो लिए। तुम्हारी हर मोहब्बत हवस का नतीजा है और तुम्हारी हर नफ़रत तुम्हारी ज़ाती अना का शाखुसाना होती है। एक दिन वो मेरी ऑफिस की अलमारी पर बैठा, मुझे इसी तरह के तंज के तीरों से छलनी कर रहा था कि मैं भी आखिरकार भड़क उठा। तुम हमेशा हम जैसों की गलतियां गिनवाते रहते हो, हमें इस कायनात की अर्जा तरीन मखलूक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हो। कभी अपने दामन में भी झांक कर देखा है? तुम्हारे जद्दे अमजद की एक गलती ने आसमान से ज़मीन पर ला फेंका तुम्हें, और अब तक तुम्हारा काम सिर्फ मुझ जैसों को शिकार बनाना है। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी दोस्ती कबूल की है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारे के सारे भी मुझ जितने कमज़ोर और लाअकीदा हैं। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर तुम्हारा जादू ज़रा सा भी नहीं चल पाता। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया। गलत फहमी है तुम्हारी इस लागर और बेईमान मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं जिस पर मेरा सहन ना चल पाए। तुम सब मोम की वो नाक हो जिसे मैं जब चाहूँ मोड़ कर रख दूँ। मुझे कभी आजमाने की बेवकूफ़ी मत करना, हार जाओगे। मुझे भी गुस्सा आ गया। नहीं, गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें है। तुम क्या समझते हो कि दौलत के अंबार लगाकर और हम जैसों को ऐशो इशरत में डालकर तुमने पूरी बाजी जीत ली है? नहीं, कुछ लोगों की मंजिल ये दौलत, ये ऐश नहीं, कुछ और है। उसने गुस्से में मेरी मेज़ पर पड़ी सभी चीज़ें उलट थीं। दौलत, ऐशो इशरत, तुम कम ज़रफ़ों की तान हमेशा इन्हीं दो चीज़ों पर आकर क्यों टूटती है? और तुम इंसान जानते क्या हो दौलत और ऐश के बारे में? कहाँ आता है तुम लोगों को दौलत को बरतना और ऐश करना? तुम लोगों को जब भी ज़रा माल मुयस्सर आया तो क्या किया? 2-4 जाम लंडा कर उल्टे पड़ गए, या फिर 4 बाजियां खेल लीं और अपनी पसंद का कोई भी एक जिस्म मुंतखब करके रात बिता दी। क्या है तुम लोगों की अय्याशी? शराब, जुआ और औरत, बस यही अय्याशी है तुम लोगों के नज़दीक। आज तक उसने मुझे खूब ज़ख्म लगाए थे, अपने तंज के तीरों से मुझे खूब छलनी किया था, लेकिन आज जब मैंने उसे अपनी एक ज़रब से यूं तड़पते हुए देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। वो मुसलसल चीख रहा था, तुम लोगों ने अपनी जन्नत का तसव्वुर भी इन्हीं चंद आसाइशों से वाबस्ता कर रखा है। शराब, औरत, हीरे मोती और जवाहिर। कम ज़र्फ़ कहीं के, फिर भी तुम लोग ख़ुद को जन्नत का हकदार समझते हो। और तुम लोगों में से कुछ दोगले वहाँ ये सब कुछ पाने के लिए चंद दिन यहाँ की ज़िंदगी में इन चीज़ों से दूर भागते रहते हैं। मुझे ये बताओ, ये चीज़ें यहाँ मुयस्सर हों या वहाँ, मकसद तो एक ही हुआ ना। फिर ये नेक और जाहिद बनने का ड्रामा कैसा? और ये जो तुम्हारे अंदर कुछ लोग बराए नाम अपने रब की अताअत का ढकोसला करते रहते हैं, उन्होंने अपने रब को जाना ही कब है? तुम सब किसी एक की रहमत के सदके जी रहे हो, दुनिया भी पा रहे हो और दीन के ठेकेदार भी बने फिरते हो। पता नहीं खुदा ने क्या सोचकर तुम जैसे थर दिलों को इस दुनिया की खिलाफत सौंप दी, जबकि सच तो ये है कि इंसान जैसा कम हिम्मत, बुज़दिल, एहसान फरामोश, झूठा, धोखेबाज, मकार और फरेबी इस पूरी कायनात में, इस रुए ज़मीन पर और कहीं नहीं है। मैंने उसकी चुभन से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कहा, बोलते रहो। तुम्हें यूँ हकीर इंसानों की तरह तड़पते और गिले शिकवे करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और फिर समझ गया कि आज मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। वो झल्ला सा गया। लानत है तुम पर, वाकई तुम इंसान बड़े चालबाज होते हो। आज तुमने मुझे भी अपने रंग में रंग लिया। चलो आज मैं तुम्हें असल अय्याशी की एक हल्की सी झलक दिखलाता हूँ। क्या याद करोगे, कभी ज़िंदगी में एक असल दोस्त से भी वास्ता पड़ा था तुम्हारा? मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। असल अय्याशी? मैं कुछ समझा नहीं। उसने तन से मेरी जानिब देखा।
ہاں ایسی عیاشی جو تم جیسوں کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ تم لوگ عورت کو ہی دنیا کی سب سے ناقابل حصول مخلوق سمجھتے ہو نا، اور عمر بھر اسی کے اصول کے لیے بے ایمانیاں کرتے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہتے ہو، اور بدلے میں پاتے کیا ہو؟ صرف ایک آدھ جسم، اور پھر اس سے بھی 2-4 سال کے اندر اوب جاتے ہو۔ ساری محبت، سارا عشق خشک مٹی کی طرح جھڑ جاتا ہے، اور پھر باقی ساری عمر دوسری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہتے ہو۔ کبھی کسی فلم ایکٹریس پر فدا ہوتے ہو اور کبھی کسی ماڈل کے تصور میں ہی زندگی گزار دیتے ہو۔ آج میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تمہیں آج تک زندگی میں ایسی جتنی عورتیں یاد ہیں جن کو تم کبھی بھی حاصل نہیں تمہیں آج تک زندگی میں ایسی جتنی عورتیں یاد ہیں جن کو تم کبھی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، ان سب کی اپنے ذہن میں ایک فہرست بنا لو۔ اگلے چند گھنٹوں میں تم ان سب کے ساتھ کچھ وقت گزارو گے، چاہے وہ ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو، کہیں کی بھی فلم سٹار ہو، ماڈل ہو، کتنی ہی مشہور اور ناقابل حصول کیوں نہ ہو، یا پھر چاہے کتنے ہی ہزار پردوں میں کیوں نہ چھپی بیٹھی ہو، آج وہ تمہاری دسترس میں ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر کچھ جہم سا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے میں شادی شدہ اور بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اب ایسی حرکتیں مجھے زیب نہیں دیتی۔ اس نے میری بات سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ اف، یہ انسان چاہے دل میں لڈو ہی کیوں نہ پھوٹ رہے ہوں، ہونٹوں پر تسنا اور بناوٹ کا انکار ہی رہتا ہے۔ اچھا چلو، تمہارے اطمینان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہوگی اصل میں تمہاری بیوی ہی، یعنی ذہنی طور پر تم کسی بھی عورت کو برتو، جسمانی طور پر وہ ہوگی تمہاری اپنی ہی عورت۔ لہٰذا اب خوامخواہ اپنے ضمیر نامی اس فضول احساس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں گناہ سے روک تو نہیں پاتا، ہاں البتہ اس کا مزہ ضرور کرکرا کر دیتا ہے۔ لہٰذا مزہ کرکرا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو تاکہ میری گرفت اس پر مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے، اور اپنے گھر چلو۔ میں ایسے تماشے ہر کسی کو نہیں دکھاتا۔ میں اسی ششو پنج میں گاڑی میں بیٹھا اپنے گھر کی جانب روانہ تھا۔ میں نے ایسی عورتوں کی اپنے ذہن میں فہرست بنانے کی کوشش کی جو زندگی کے کسی بھی دور میں کسی بھی طرح میرے لیے باعث کشش رہی ہوں، لیکن اس مقام پر بھی مجھے چھلاوے کے سامنے شرمندگی ہی اٹھانی پڑی۔ اس دن خود مجھ پر بھی انکشاف ہوا کہ میں نے آج تک کس قدر بے رنگ زندگی گزاری تھی۔ سوائے ایک آدھ فلم ایکٹریس کے مجھے اور کوئی عورت یاد نہیں آئی، اور اس شیطان کے چیلے نے میری بے ذوقی پر اپنا سر پیٹ لیا۔ اسی خجالت میں میں نے گھر میں قدم رکھا تو استقبال کرنے والی پہلی وہی فلم ایکٹریس تھی۔ میں پوری طرح ہوشیار ہونے کے باوجود اسے اتنے اپنے قریب پا کر حیرت کے جھٹکے سے گرتے گرتے بچا۔ پھر جب اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو وہ سعدیہ تھی، اور پھر جس نے مجھے پہلا جام پیش کیا وہ میری سہاگ رات والی میری بیوی تھی، لیکن جس نے میری ٹائی کھولی اور کوٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگا وہ شبانہ تھی۔ پھر جس نے پیار سے میرے بال سہلائے اور میرا سر اپنی گود میں رکھا وہ مشہور ماڈل تھی جس کے بل بورڈز میں میں ہمیشہ پہلے دفتر سے پہلے واپسی پر بس کی کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر جس نے میرا لباس تبدیل کروایا وہ کوئی اور تھی، اور جس نے خوابگاہ کی بتیاں مدھم کیں وہ کوئی اور۔ یوں وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی جب خود مجھے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے دل میں دبی اور چھپی ہوئی بے شمار اور بے پناہ چاہتوں کے بارے میں پتہ چلا۔ کیسی رنگین اور کتنی سنگین رات تھی وہ۔ اور پھر مجھے ایک اور حقیقت کا ادراک بھی انہی دنوں ہوا کہ عیاشی صرف ہمارے ذہن کی ایک اختراع ہے، ہمارے جسم کے اندر امٹتے مختلف ہارمون اور ان مادوں کی کارستانی ہے جنہیں ہمارا ذہن کنٹرول کرتا ہے۔ گویا ہم اپنے ذہن پر قابو پانا سیکھ لیں تو ہر عیاشی خود ہمارے در کی دربان بن سکتی ہے۔ شرابی کو جام کا نشہ، جواری کو اپنی بازی کی لت، اور عورت کی تلاش میں بھٹکنے والوں کی جسم کی لذت کا سرور
یہ سارا کھیل ہی ذہن کا ہوتا ہے، اور اگر ذہن یکسو نہ ہو تو ان سب کی عیاشیوں کی انتہا بھی اسے ایک ذرہ برابر بھی لذت نہیں دے سکتی۔ لیکن عبداللہ میاں اس انسانی فطرت کا کیا کریں کہ ہر چیز کی زیادتی اور اس کا آسان حصول ہی ہمارے دل کو اس نعمت سے اچاٹ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ سو میں بھی اوبنے لگا، اور پھر انہی دنوں ایک اور مصیبت طوفان کی طرح میرے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے در و دیوار کو لرزا گئی۔ میری چھوٹی بیٹی عظمیٰ نے ضد کر کے اسی لوفر سے شادی کر لی، اور میرا داماد میرے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے کاروبار میں شریک بن گیا۔ دونوں مل کر زمین کی خرید و فروخت کا دھندا کرنے لگے، اور پھر ان کی نظر شہر کے سب سے اہم مرکز میں ایک قیمتی پلاٹ پر پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن اور سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اس پلاٹ کا مالک اپنی زمین بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ دراصل اسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ اس زمین پر بچوں کے لیے پارک بنانا چاہتا تھا، لیکن ان دولت کے پجاریوں کو یہ کہاں قبول تھا کہ وہ سونے جیسی زمین کسی پارک کی تعمیر کے لیے چھوڑ کر ضائع کر دی جائے۔ سو میرے بیٹے اور داماد دونوں نے اس پلاٹ کے مالک سے آخری بار بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ کافی بحث و تحیث کے بعد بھی وہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا۔ بحث گرما گرمی میں تبدیل ہو گئی، اور میرے داماد نے مشتعل ہو کر اپنے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالا اور 6 کی 6 گولیاں اس بے گناہ کے سینے میں داغ دیں۔ مالک وہیں زمین پر ٹھنڈا ہو گیا، اور میرا داماد اور میرا بیٹا دونوں فرار ہو گئے۔ لیکن کب تک چھپتے؟ مقتول کے ورثہ بھی بہت اثر و رسوخ والے تھے، اور انہوں نے عدالت سے میرے داماد اور بیٹے کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ لے کر ہی دم لیا۔ میری بیوی یہ سنتے ہی ایسی بستر پر گری کہ پھر فالج کے اثر سے نکل ہی نہیں پائی۔ میرا سارا گھر یوں بکھر گیا کہ پھر کبھی سمٹ نہ پایا۔ میں نے پھر اپنے اسی دوست کی طرف مدد کے لیے دیکھا، جو شاید کہیں نہ کہیں خود ہی میری اس ساری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ تب اس نے یہ کہہ کر میرے ہوش اڑا دیے کہ وہ اپنی سی ایک کوشش تو کر دیکھے گا، لیکن اگر میرے بیٹے اور داماد کی سانسیں اس دنیا میں اتنی ہی لکھی ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ کسی کی جان قبل از وقت تو لے سکتا ہے، لیکن کسی کی سانس بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں قدرت نے صرف اپنے اختیار میں ہی رکھی ہیں۔ میں اس پر بہت برسا کہ اس نے پہلے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جب بیٹے اور داماد دونوں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے میں سینٹرل جیل کے باہر کھڑا تھا۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا، اور میرے گھر میں موت کا وہ ماتم اور سناٹا چھایا کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی مسکرا نہ سکا۔ بڑی بیٹی نے چند دن صبر کیا، اور پھر وہ بھی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ جانے کہاں نکل گئی۔ میری دولت میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اس سے کہیں تیزی سے میں اپنے سارے رشتے ایک ایک کر کے کھوتا گیا۔ مجھے اس دولت، اس عیش و عشرت کی زندگی اور خود اپنے وجود سے نفرت سی ہو گئی۔ مجھے چھلاوے کی شکل بھی اب ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، لیکن میں اس معاہدے کی وجہ سے معذور تھا۔ اور پھر آخرکار اس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر وقت مجھ سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہونے میں صرف 2 ماہ ہی باقی رہ گئے ہیں، لیکن میں نے اب تک ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا اس کے لیے، لہٰذا اب یا تو میں معاہدے میں 1 سال کی توسیع کر لوں، یا پھر اس کا کم از کم ایک بڑا کام سر انجام دوں۔ میں نے اس کو صاف بتا دیا کہ میں اب اس معاہدے سے بیزار آ چکا ہوں، لہٰذا وہ اپنا کام بتائے تاکہ میں اسے انجام دے کر اس دھاگے کو کاٹ دوں اور عمر بھر کے لیے اس عذاب سے اپنی گلو خلاصی کر لوں۔ اس نے پھر مجھے احسان فراموش ہونے کا طعنہ دیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار اس نے وہ کام مجھے بتا دیا،
اور مجھے اس درگاہ پر وہ عمل سر انجام دینے کے لیے بھیج دیا جس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ تب سے لے کر میں اب تک یہیں اس درگاہ پر پڑا ہوں۔ دیکھو کہ اب کب مجھے اس کی جانب سے آخری حکم ملتا ہے اور کب میری آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آتا ہے۔ ویسے بھی میری آزادی میں اب صرف 29 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اصغر صاحب نے اپنی داستان ختم کر کے اس طرح ایک لمبا سا سانس لیا جیسے ان کے دل پر رکھا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح کی سپیدی کے آثار نظر آ رہے تھے اور دور نیچے گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر اصغر صاحب سے پوچھا، لیکن وہ آخری حکم کیا ہے جس کے لیے آپ کو اس درگاہ میں بھیجا گیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں؟ قتل، اصغر صاحب نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں ایک قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ قتل؟ لیکن کس کا؟ انہوں نے لمبی سی سانس بھری۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا ہے کہ وقت آنے پر مجھے خود پتہ چل جائے گا۔ تمہیں میں نے اپنی ساری کہانی منوان اس لیے سنا دی ہے کہ اس دنیا میں صرف تم ہی وہ واحد شخص ہو جس نے میرے علاوہ اس چھلاوے کا کوئی روپ دیکھا ہے۔ یہ پے در پہ حیرت کا دوسرا جان لیوا جھٹکا تھا میرے لیے۔ میں نے چھلاوے کو دیکھا ہے۔ کب؟ کہاں؟ میں نے انہیں جھنجھوڑ ہی تو ڈالا۔ جس شخص کو پہلے تم نے ٹرین میں اور پھر یہاں درگاہ کی چار دیواری کے باہر اندھیرے میں میرے ساتھ کھڑے دیکھا تھا وہی چھلاوا ہے۔ آج کل وہ مجھ سے اسی روپ میں ملتا ہے۔ اسے اس قسم کی شابدہ بازیاں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کچھ دن تک وہ خود میرے ہی دفتر میں چائے والا بن کر بھی آتا رہا، کبھی بس کنڈکٹر، کبھی میرا شوفر، کبھی کوئی دلال، کبھی کوئی سادھو، جانے کس کس روپ میں وہ میری راہ کاٹتا رہا ہے۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میں سن سا رہ گیا۔ تبھی وہ پارے جیسی صفت رکھنے والا شخص مجھے اس قدر بے چین کر گیا تھا کہ میں کئی راتوں تک ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا۔ یا خدا، یہ کیسی دنیا تھی، کیسے اسرار تھے! ابھی یاقوت کا فسو ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ چھلاوا میرے کالے نصیب کی تاریکی بڑھانے کے لیے چلا آیا تھا۔ اور پھر وہ آخر کس کے قتل کا حکم دے گا؟ اصغر صاحب کو۔ اسی ادھیڑ بن میں سارا دن گزر گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مغرب کے فوراً بعد نیچے کھائی میں بشیرے کے تانگے کا مخصوص بھونپو بجا۔ وہ ٹھیک وقت پر مجھے لینے کے لیے آ پہنچا تھا۔ میں حویلی پہنچا تو خان صاحب نے بیرونی دیوڑی کے باہر میرا استقبال کیا اور بڑی محبت سے اندر والے دیوان خانے میں لے گئے جہاں میں نے پہلی مرتبہ مما پاپا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہاں پہلے سے بڑی مالکن اور لاریب موجود تھیں۔ گویا خان صاحب نے صرف زبانی طور پر ہی مجھے گھر کا فرد اور اپنا بیٹا نہیں کہا تھا، بلکہ آج انہوں نے مجھے یوں اپنی حویلی کے زنانے میں بلوا کر اور یہ عزت دے کر عملی طور پر بھی یہ ثابت کر دیا تھا۔ بڑی مالکن اور لاریب نے ویسے تو پہلے بھی کبھی مجھ سے پردہ نہیں کیا تھا، لیکن آج میں ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کی خواتین کے درمیان موجود تھا، جو ان علاقوں میں بہت بڑی عزت اور بڑے مان کی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عزت اور یہ مان بھی تو انسان کو کہیں نہ کہیں باندھ کر رکھ دیتا ہے، اسے بے بس کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں سانپ کے زہر سے زیادہ اثردار زہریلا نمک کا زہر ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنا اثر کھو ہی بیٹھتا ہے، لیکن کسی کے کھائے ہوئے نمک کے زہر کا اثر ظرف والوں کے خون سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ شاید خان صاحب کے اندر بھی کوئی ایسا ہی بھرم تھا میری ذات کے لیے، میرے ظرف کے بارے میں، تبھی انہوں نے آج مجھے یہ مان لیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر لاریب اور بڑی مالکن کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ گئیں۔
خان صاحب کی گفتگو جاری رہی۔ وہ مما اور پاپا سے بہت متاثر ہوئے تھے، خاص طور پر مما جنہوں نے مجھے اس راستے پر چلنے کی اجازت دی تھی، اور پاپا کی سادگی نے تو ان کا دل ہی موہ لیا تھا کہ اتنا بڑا صنعت کار ہونے کے باوجود ان میں دکھاوا اور خود پسندی نام کو بھی نہیں تھی۔ اتنے میں لاریب نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ اندر زنانے میں ایک آدھ خادمہ کے علاوہ اور کوئی لاریب اور بڑی مالکن کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا، یا پھر بڑی مالکن نے خصوصی طور پر مجھے اپنا سمجھتے ہوئے کسی نوکر کو کھانے کی میز کے گرد نہیں آنے دیا، اور خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے نہ صرف کھانا پروسا بلکہ ہر چیز ضد کر کے بلکہ حکم دے کر مجھے چکھائی بھی۔ سبھی کچھ بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ آدھی سے زیادہ چیزیں لاریب کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، اور پورے کھانے کے دوران اسے یہی فکر کھائے رہی تھی کہ کوئی چیز بد ذائقہ یا بری تو نہیں بنی۔ جب بھی میں کوئی نیا پکوان چکھتا وہ تب تک میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہتی جب تک میں لقمہ نگل نہیں لیتا۔ اس کی اس پہرے داری پر مجھے ہنسی آ گئی، اور آخر کار مجھے اسے کہنا پڑا، آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی تمام چیزیں معیار سے کہیں بڑھ کر اور نہایت لذیذ ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح میرے چہرے پر ہر نئی ڈش کا ذائقہ تلاش کرتی رہیں تو مجھ سے بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ میری بات سن کر سبھی ہنس پڑے۔ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جب بھی کوئی نیا تجربہ کرتی ہے اس کا انداز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائی میں تو اسے کہہ دیتا ہوں کہ یہ تو زبردستی تعریف کروانے کا طریقہ ہے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے کھانا ختم ہوا، اور پھر ہم نے بڑے کمرے میں بیٹھ کر کشمیری چائے بھی پی لی۔ میں نے خان صاحب سے اجازت چاہی تو لاریب نے، جو بڑے کمرے میں چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی، بڑے اعتماد سے مجھ سے جاتے جاتے کہا، ابھی رکیے، میرے سوال ابھی باقی ہیں۔ میں نے چونک کر لاریب کی جانب دیکھا۔ کیا خان صاحب اور بڑی مالکن سے اس نے پہلے ہی اجازت لے رکھی ہے؟ خان صاحب میری اندرونی کشمکش کو شاید میرے چہرے سے بھانپ چکے تھے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، لاریب تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے عبداللہ میاں، لیکن ضروری نہیں کہ تم اس کے ہر سوال کا جواب دینا چاہو۔ مجھے اس نے بتایا ہے کہ تمہاری روایتی جھجک شاید تمہیں میرے سامنے کھل کر بات کرنے سے روکے۔ تم اطمینان سے بات کرو، میں ذرا اپنا حقہ تازہ کرواؤں، اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھاڑ سے بچانے کے لیے اس کی ماں تمہاری مدد کے لیے یہیں موجود ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے، اور میرے دل سے جیسے ایک بہت بڑا سا بوجھ سا ہٹ گیا۔ لاریب نے خان صاحب اور اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر مجھے ایک بہت بڑے امتحان سے بچا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس شیشے کی بنی ہوئی لڑکی کا من کانچ سے بھی زیادہ صاف اور آئینے کی طرح شفاف تھا، لیکن داغ ہمیشہ ایسے ہی کورے کانچ پر جلدی لگتا ہے، اور میں نے خان صاحب یا بڑی مالکن کے کورے من پر اپنی جانب سے ذرا بھی خروش برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت مختلف اور بہت اعلیٰ انسانوں کے برتنے کا معاملہ تھا، اور میں انہیں ان کے معیار جیسا ہی برتنا چاہتا تھا۔ لاریب جلد ہی چائے کے برتن رکھوا کر خادمہ کے ہاتھ خشک میوے کی پراتیں اٹھائے چلی آئی۔ تب تک بڑی مالکن مجھ سے میری تعلیم اور دیگر مشاغل کے بارے میں پوچھتی نہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی مجھے بتایا کہ انہیں انٹر تک شاعری سے کافی لگاؤ پیدا ہو چکا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار وہ اپنی بیاض میں کچھ لکھ لیتی ہیں۔ لاریب نے خادمہ کو پراٹھے رکھ کر جانے کا کہا، اور پھر وہ بڑی مالکن کے ساتھ ہی سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ہاں تو اب سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں آپ کو ساحر کے نام سے پکاروں یا عبداللہ کہہ کر؟ ویسے کیا یہ نام بدلنے کی رسم ادا کرنا ضروری تھا؟ مذہب کی یا ایسی کسی اور راہ پر چلنے کے لیے اپنی شناخت بدلنا ضروری ہے کیا؟ میرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ محتمم نے پہلا سوال پوچھ کر جواب کے انتظار میں اپنی آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں۔ آپ مجھے ساحر کے نام سے بھی پکار سکتی ہیں، نام صرف شناخت کا ذریعہ ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ اب پکارنے والے پر منحصر ہے کہ اسے کس نام کی شناخت پسند ہے، اور رہی بات نام بدلنے کی رسم کی، تو شاید جس وقت میں اپنے کسی اور جنون میں اپنا گھر چھوڑ کر اس درگاہ پر بسیرا کرنے کے لیے آیا تھا،
تب میری گزشتہ شناخت مجھ پر شدید طاری اور زیادہ حاوی تھی۔ ایسے میں مجھے اس نئے ماحول سے جوڑنے کے لیے مجھے ایسی ہی کسی نئی شناخت کی ضرورت تھی، اور ایسے ہی عبداللہ نام کی اس بدلی ہوئی پہچان نے مجھے بڑا سہارا دیا، اور شاید یہی میرا نام بدلنے والوں کا مقصد بھی تھا۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ آپ نے میری الجھن تو ختم کر دی، اور سچ پوچھیں تو یہ بہت بڑی الجھن تھی، کیونکہ بہرحال مجھ جیسوں کے لیے اپنا بچپن کا نام ہی بہت بڑی شناخت ہوتی ہے، اور اپنا جنم نام یوں ایک جھٹکے سے بدل دینا بھی بڑی ہمت والوں کا ہی کام ہے۔ پھر آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی چاہت کے لیے یہ بھیس بدلا تھا، پھر دھیرے دھیرے آپ کی چاہت نے اس راستے کو پا ہی لیا جس پر چلنے کے لیے آپ کے قدم درگاہ کی جانب پہلی بار بڑھے تھے۔ اس سفر میں زہرا نے بھی آپ کی محبت کی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ آپ وہ تمغہ بھی سینے پر سجائے اس راہ پر آگے بڑھتے گئے۔ آپ جسموں کو نہیں، روح کو فتح کرنے کے لیے اس روحانی راہ گزر کے راہی بن گئے۔ لیکن یہ سفر آخر ختم کہاں ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا اس طرح گھر بار چھوڑ کر اور زہرا کو اپنا منتظر چھوڑ کر آپ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے نکل آئے، لیکن آپ نے اپنے پیچھے بہت سے فرض ادھورے چھوڑ دیے ہیں؟ بڑی مالکن نے سرزنش بھری نظر سے لاریب کی جانب دیکھا، جیسے انہیں لاریب کے سوالات کچھ چبھ رہے ہوں۔ لاریب نے جلدی سے وضاحت پیش کی، اگر میں الفاظ کے چناؤ میں کچھ بے احتیاطی کر رہی ہوں تو پلیز آپ۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی۔ نہیں، آپ کا پیرایا اور الفاظ کا چناؤ بالکل درست ہے۔ نمک کو نمک اور تھور کو تھور ہی کہا جا سکتا ہے۔ کنت کہہ دینے سے اس کی تاثیر میں حلاوت شامل نہیں ہو جاتی۔ شاید یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا مجھے عمر بھر کرنا ہوگا، لہجہ چاہے تلخ ہو یا آپ جیسا شیریں، سوالوں کا مدعا تو یہی رہے گا، اور میرے پاس بہرحال اپنے ہر عمل کا جواب موجود ہونا ہی چاہیے۔ وہ دونوں دم بخود سی بیٹھی میری بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے اپنی دنیاوی چاہت کے لیے ہی یہ بھیس بدلا تھا، اور سچ پوچھیں تو فی الحال میں صرف بھیس بدلنے کی حد تک ہی کامیاب ہو پایا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ خدا کو پانے کے لیے یوں بھیس بدل کر اپنا گھر بار چھوڑنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں، اسے تو اپنی شہرک سے بھی قریب کہیں آس پاس تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں ہمارا ضمیر ہمیشہ اس شعبے یا اس راستے کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے جس مٹی سے اسے اٹھایا گیا ہوتا ہے؟ مصور کو اگر آپ بڑھئی لگا دیں اور بڑھئی کو مصور کا کام سونپ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی موسیقار کو اینٹ گارا دھلائی کرنے والا مزدور بنوا دیں اور کسی مزدور کو کسی نازک پیانو پر لا بٹھائیں تو کیا ہوگا؟ بات کسی بھی راہ یا حلیے کے اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کی اور اسے کسی فرض کو ترک کر کے اختیار کرنے کی نہیں ہے، بات روح کے قرض کی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری روح کو اس کام کے لیے جنم دیا گیا ہے، اور مجھے اسی میں اپنا سکون، اپنی کاملیت دکھائی دی، اور میں اس طرف چل پڑا، ٹھیک اسی طرح جیسے اگر مجھے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ وغیرہ بننے کا جنون ہوتا اور میں اپنے والدین کی مجھے بزنس مین بنانے کی خواہش کو رد کر کے ایسا کوئی شعبہ اختیار کر لیتا تو شاید دنیا کو اتنا عجیب نہ لگتا۔ تب شاید مجھے کچھ طرف سے داد و تحسین بھی ملتی کہ میں نے اپنا اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر اپنے دل کی مانتے ہوئے وہ شعبہ اختیار کیا جس میں میری خوشی تھی، اور میری مثالیں دی جاتیں کہ اپنے شعبے اور فن کے لیے قربانی ہو تو ایسی ہو۔ تو کیا مذہب یا روحانیت وہ شعبہ اور وہ فن نہیں ہو سکتا جس کی راہ کا طالب علم بننا میری خوشی ہے؟ بس تو میں نے اپنی خوشی سے ایک شعبہ ہی تو اختیار کیا ہے۔
اور کیا اگر میں ڈاکٹریٹ یا بزنس مینجمنٹ کے لیے ملک سے باہر جاتا اور 4-5 سال لگا کر واپس آتا تو کیا تب میں اتنا عرصہ ان رشتوں اور ان سے وابستہ فرائض سے دور نہ رہتا؟ لیکن تب شاید یہ بھی میرے تمغوں میں مزید ایک تمغے کا اضافہ ثابت ہوتا کہ اپنے شعبے کی تکمیل کے فرض کی خاطر میں نے خونی رشتوں سے دوری کی قربانی دینے سے بھی اجتناب نہ کیا۔ واپسی پر میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے اور میری سند کو جلی حروف میں میرے نام کی تختی پر کندہ کیا جاتا۔ تو پھر صرف اس راہ پر چلنے والوں پر فرائض سے بھاگنے کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ شاید اس شعبے میں روپیہ پیسہ کمانے کا کوئی راستہ نہیں۔ کیا صرف جس شعبے سے انسان کو لگی بندھی تنخواہ مل سکتی ہے صرف وہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے؟ رہی بات حلیے کی، تو ہر شعبے کا اپنا ایک یونیفارم بھی تو ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں، انجینئر سائٹ پر جاتے وقت سر پر آنی ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، پائلٹ کاندھے پر پھول سجاتا ہے، اسی طرح اس شعبے کا بھی اپنا ہی ایک یونیفارم پہلے سے طے ہے۔ آپ سوچیں کہ میں 3 پیس سوٹ میں مزار کا مجاور بنا کیسا لگوں گا؟ بالکل اتنا ہی مضحکہ خیز جتنا اگر میں کسی بزنس امپائر کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہوئے سفید کرتے پاجامے میں صبح اٹھ کر اپنے دفتر جا پہنچوں۔ یہ سادہ لباس ہی میرے شعبے کا تقاضا اور اس پر جچتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف سادہ لباس ہی انسان کی روحانیت کی تکمیل کا باعث ہے۔ یہ تو ابتدا سے بھی پہلے کے چند لوازمات ہیں۔ تبھی میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ فی الحال میں صرف لباس کی تبدیلی تک ہی پہنچ پایا ہوں۔ اب رہا آپ کا آخری سوال کہ روحانیت کے اس سفر میں زہرا کی روح کو فتح کرنے کا مرحلہ کب آئے گا، تو یہ فیصلہ تو میں نے اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ میری روح تو پہلے روز ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ اب زہرا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی روح کو کب میرے تصرف میں دینے پر خود کو آمادہ کرتی ہے، اور یہ زمینی فاصلے کبھی بھی اس سے دوری کا احساس نہیں دلا پائے۔ وہ ہر پل میرے ساتھ ہی تو ہوتی ہے۔ یہ طویل تنہائیاں اور یہ جگ راتیں میں نے اس سے باتیں کر کے ہی تو گزارے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کبھی جسم کی قربت تو تھا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری روح کی ہوئی باتیں اس تک بھی ضرور پہنچتی ہوں گی۔ میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہو گیا۔ لاریب اور بڑی مالکن بھی بہت دیر تک اپنے لفظ جوڑنے کی کوشش کرتی رہیں، اور پھر آخر کار میں نے انہیں سہارا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ پھر بھی آپ کے دل میں اگر مزید کوئی خلش ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ لاریب کچھ کھوئی سی تھی۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی سوال کے اتنے تسلی بخش جواب نہیں ملے۔ آپ نے کوئی تشنگی چھوڑی ہی نہیں میرے واسطے، لیکن کبھی کبھی اتنی سرابی بھی ہم جیسوں کے لیے باعث شادی مرگ بن جاتی ہے۔